ہمارے پریاگ کے سروپرتھم ناگرک اور ہمارے صاحب اعزاز قائد، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ نیم کا پیڑ والا شہر اور یہاں 1857 سے لے کے 1947 تک براہ راست تحریک آزادی سے وابستہ رہنے والے خاندان کے چشم و چراغ چودھری جتیندر ناتھ جی ہمارے میئر صاحب تشریف لے آئے. ہم الہ آباد کی اس تہذیب جو چند چہروں میں سمٹی ہوئی اس فرش مسرت پہ بیٹھی ہوئی ہے، میں اس تہذیب کے حوالے سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور اس لیے کہ آپ ہمارے غازی عباس کی محفل میں مہمان ہو کے آئے ہیں، اس لیے یہ احترام ضروری ہے. اور میں گزارش کروں گا ایک بار اور، حالانکہ دھیرے دھیرے مجمع بڑھتا چلا آ رہا ہے، کہ زینت محفل کے لیے تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیے تاکہ کیمرے کی نگاہوں میں بھی ہماری ایک جو تہذیب محفل کی وہ نظر آئے. جناب نیر سرسوی صاحب بھی تشریف لے آئے، جناب امید اعظمی صاحب تشریف لے آئے، شعیب نوگانوی صاحب تشریف لے آئے. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا اور قریب. اور یہ بائیں طرف ہمارے پورا یہ حصہ خالی ہے، میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں، تھوڑا سا ادھر بھی بائیں طرف بھی آ جائیں. حالانکہ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ لوگ بائیں بازو کی پارٹی نہیں بننا چاہیں گے آج شاعروں کے لیے. ہمارے باقر بھائی کی قیادت میں چاہوں گا کہ دیکھیے میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ، اور وہ مہندر سنگھ اشک کا شعر ہے کہ چونکہ مکہ اور مدینے میں جو ہمارا پوتر تیرتھ استھل ہے، یہ تو ہندوستان کا دل بہت بڑا ہے کہ ایک اچانک جب کمبھ کا میلہ ہوتا ہے تو یہ الہ آباد دنیا کا سرو پرتھم سب سے بڑی آبادی والا شہر بن جاتا ہے. اور یہ صرف یہاں کی بات ہے، ورنہ مکہ اور مدینے میں غیر مسلم نہیں پہنچ سکتا. ہاں ایک لطیفہ بڑا اچھا بنا کہ ہمارے دلیپ کمار صاحب جب مدینے میں پہنچے تو لوگوں نے کہا آپ ہندو ہیں، اور انہوں نے بہت کہا کہ نہیں میں یوسف خانو کا نہیں، پاسپورٹ پہ یہ نام موجود ہے. ان کو بڑا احتجاج کرنا پڑا، دوبارہ تب جا کے وہ پہنچے تو کچھ ہوشیار قسم کے ہندو گئے، اور وہ 4 لوگ تھے، انہوں نے اپنا اپنا نام بتایا، مثلا جتیندر ناتھ، مثلا سردار پنچھی، اور اس کے بعد وہ بیچارے اتنے شریف قسم کے مسلمان تھے وہاں. جب ان سے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نہیں جا سکتے، کہا یہاں مسلمان ہی ہونے کے لیے تو آئے ہیں تازہ تازہ. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آستھاؤں کی جب ان کو ٹیکا اور چلے آئے، اس لیے کہ یہاں کوئی دھرم پریورتن کی بات نہیں ہوتی ہے، آستھاؤں میں یہ سب نہیں ہوتا ہے. ایک بات میں نے آپ کو صرف شاعرانہ طور پہ پیش کی. دیکھیے مہندر سنگھ اشک کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا. ایک ہندو کی یہ آستھا اور یہ شردھا اور یہ عقیدت دیکھیے کہ جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی. جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی. اور دیکھیے ابھی میں الہ آباد میں یہ بات کہہ کے گیا تھا، لوگوں نے بہت پسند کی، چاہتا ہوں کہہ دوں. جتیندر ناتھ جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سردار پنچھی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ملک بھارت، یہ دیکھیے گیندے کا پھول یہاں نظر آ رہا ہے، یہ گیندے کا پھول نہیں ہے، ہمارا اکھنڈ بھارت ہے. اس گیندے کے پھول میں جو کیسریا رنگ ہے وہ ہندو ہے، اور جو ہرا رنگ ہے وہ مسلمان ہے. کیسریا رنگ اپنی یہ دیکھیے پھول رکھا ہوا ہے، اس کی ڈنڈی ہری ہے. یہ دیکھیے یہ گیندے کا پھول ہے، اس میں کیسریا رنگ ہندو ہے جس کی پنکھڑیاں بہت زیادہ ہیں اپنی سنکھیا میں، اپنی تعداد میں. اور یہ ہرا رنگ جو بہت تھوڑا سا ہے مائنارٹی، یہ مسلمان ہے. بھائی جتیندر ناتھ صاحب جو بہت تھوڑا سا اسے مائنارٹی کہتے ہیں. لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کیسریا رنگ کی پنکھڑیوں میں جب تک یہ ہرا رنگ جڑا ہوا ہے تب تک یہ پنکھڑیاں سلامت ہیں. یہ دیکھیے جب تک ان کی پنکھڑیوں میں یہ ہرا رنگ ہے سلامت ہے. اور اگر آپ اس ہرے رنگ کو توڑ دیں گے تو پنکھڑیاں منتشر ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، ہمارا بھارت ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. بس یہ میں ہی چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی پھول کو، کوئی بھی پھول آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ٹہنی ہری ہو. کسی بھی پھول کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شاخ ہری ہو. تو جب تک شاخ کو آپ سلامت رکھیے گا پھول بھی سلامت رکھیں رہیں گے. میں یہی آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا. غازی عباس کی محفل ہے، محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، وفا کرنے والوں کا مجمع ہے. یہاں بے وفا کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی دیش کا غدار نہیں ہے. دیکھیے ہم ترنگے کو 15 اگست کو سلام کرتے ہیں، عباس کے علم کو 10 محرم کو سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ 15 اگست کو اسی ترنگے کے جھنڈے میں ہندوستان بچ گیا، 10 محرم کو عباس کے علم کے سائے میں انسان بچ گیا.
عباس انسانیت کو بچانے والے کا نام ہے۔ جب انسانیت بچے گی تبھی تو مندر، مسجد، گرودوارے اور چرچ بچیں گے۔ تو کربلا انسانیت کو بچانے کا نام ہے، انسانیت کے تحفظ کا نام ہے۔ یہی ہمارے بھارت ورش کا پیغام ہے۔ آئیے حضرات، میں چاہوں گا کہ اس پورے سلسلے کو الہ آباد سے تھوڑا گنگا اور یمنا کے کنارے کنارے ہی چلیں اور شیراز ہند تک پہنچتے ہیں۔ یہاں دو خطیبوں کے ساتھ حسن الحسن نیّر صاحب اور ابو القاسم صاحب دونوں الہ آباد کے اس سنگم میں گنگا اور یمنا کے حوالے سے خطابت کے وہ عظیم دھارائیں ہیں کہ جس سے بہت سارے چشمے اور نہریں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کے بیچ تشریف لے آئے ہیں شیراز ہند جونپور سے جناب مولانا سید صفدر حسین صاحب، جو خطابت، ادب، شعریت اور تعلیم کا جو ان کا ویژن ہے اور جو مشن ہے ادارے کی حیثیت سے بہت بڑا تعلیمی ادارہ جونپور میں چلاتے ہیں اور میرے شفیق اور رہنما ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے خدمت میں کچھ زیادہ ٹوٹے پھوٹے لفظ بول کے اپنی صلاحیت کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جہالت کا اعتراف مجھے نہ کرنا پڑ جائے اور کہیں جملے پھسل اسل نہ جائیں، اس لیے جو کچھ ہے میں اپنی نظامت کو سرنڈر کرتا ہوں اور خطابت کے لیے گزارش کروں گا جناب مولانا سید صفدر حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئیں اور غازی عباس کے حوالے سے، ان کے صفات اور ان کے اوصاف کے حوالے سے گفتگو کریں، تاکہ ہم شعراء کو تھوڑا سا موقع مل جائے اور کچھ مضامین نو کے اس انبار سے خوشہ چینی کر لیں۔ کبھی شعراء ذاکر کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کبھی ذاکر شعراء کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں جناب صفدر صاحب، اللہ باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں۔ چلیے جناب۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خیر خلقہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشجع الناس من غلب ہواہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ نہایت اختصار کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک آدمی محفل کرتا ہے یا جشن کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کو جمع کرتا ہے، شاعر، ذاکر، سامع، سیاسی لیڈر، دانشمند، علماء، خطبہ، سب کے سب اکٹھا ہوتے ہیں، تب جا کے ایک جشن کی شکل ہوتی ہے۔ مگر اللہ سلامت رکھے ہمارے نیّر صاحب کو، اگر کوئی کسی طرح کا بھی جشن کرنا چاہتا ہے اور اس میں تنہائی نہیں بلا لے تو ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بہرحال یہ غازی عباس کے در کا عطیہ ہے جو آج واقعی یہ نیّر بامانہ نیّر ہو گئے، اس لیے کہ کسب اللہ نے ہر ایک کو وجود عطا کیا ہے۔ اب جو جیسا ظرف رکھتا ہے اور جتنا کیچ کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا، اور یہ در ہی ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں درگاہ میں لوگ چلے آتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی ایسی تقریر نہیں چھیڑی جا سکتی اس وقت کی جو مکمل طور پر ایک عنوان میں اور ایک خاص وقت میں ادا کی جائے، بس متفرق انداز میں آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اکثر و بیشتر خیال یہ ہوتا ہے کہ کیوں درگاہ میں چلے آ رہے ہیں لوگ، عورتیں اور بچے، پڑھے لکھے، ناسمجھ، سمجھدار، سب کے سب جو جہاں بھی ہے وہ حاضر ہے درگاہ میں۔ اچھا، اس میں کوئی قید و بند بھی نہیں۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ چودھری صاحب بھی ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پر بڑے بڑے چودھری یہاں پہ آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ درگاہ ہی ایسی ہے، سب کے سب یہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنا سر جھکاتے ہیں، اس لیے کہ راز ہے اس میں۔ دیکھیے، مرحوم نذیر بنارسی بہت اچھے شاعر تھے، اہل سنت کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بڑے خوش عقیدہ شاعر تھے۔ وہ اکثر و بیشتر محفلوں میں آیا کرتے تھے اور اس کے بعد قصیدے سنایا کرتے تھے، قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ پھر درمیان میں 2-4-6 محفلوں میں ناغا کر گئے، نہیں آئے۔ پھر دعوت نامہ دینے والے لوگ پہنچتے رہے، دعوت نامہ دیتے رہے، آخر میں ایک محفل میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وجہ بیان کی کہ ہم کیوں نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد اعتراف کیا اور ان لوگوں کو جواب دیا کہ جو آنے سے روکتے ہیں، جو آنے سے روکتے ہیں، ان لوگوں کو جواب دیا۔ مقطع میں فرماتے ہیں، سنا ہے پھر نذیر آیا ہے غازی تیرے روزے میں۔ نذیر بنارسی اتنا بڑا شاعر، پورے ہندوستان تقریباً ان سے واقف ہے، جو بزرگ جانتے ہیں۔ سنا ہے پھر نذیر آیا ہے غازی تیرے روزے میں۔ دیکھیے کیوں لوگ آتے ہیں، سنا ہے
پھر نظیر آیا ہے غازی تیرے روضے میں بھکاری کو جہاں ملتا ہے جاتا ہے وہاں اکثر. محلے میں اس دروازے کو بھکاری خوب پہچانتا ہے کہ جہاں دروازہ کھلنے ہی والا نہیں ہے، لیکن ان دروں سے بھی خوب واقف ہے. چاہے جب چلے جاؤ، چاہے جیسے چلے جاؤ، چاہے جس انداز میں چلے جاؤ، اگر تم نے کہہ دیا تو ملنا ہی ملنا ہے. الحمدللہ مشکل کشا کا بیٹا ہے. اب اگر لوگ یہاں آتے ہیں اپنی مشکلوں کو رفع کرنے کے لیے تو یقیناً خالی جانے نہیں دے گا. اور ظاہر ہے کہ اس ماں کا بیٹا، میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے پیغمبر کا، اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے زیادہ بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے خواہشات کے اوپر غالب آ جائے، جو اپنے خواہشات کا حاکم ہو جائے، جو اپنے خواہشات کے اوپر غالب آ جائے، اسے بہادر کہتے ہیں. بہادری اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے چوڑے چکلے سینے کو کمزوروں کے سامنے دکھاتا رہے. بہادری اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو دکھا کر کے ضعیفوں، کمزوروں، مجبوروں، لاچاروں کے سامنے اپنے تفوق، اپنی برتری، اپنی بلندی، اپنی بالادستی کا اعلان کرے. بلکہ اسلام میں، شریعت میں، دین میں، قانون شرع میں بہادری کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے زیادہ بہادر وہ ہے کہ جو اپنے خواہشات پہ غالب آ جائے، کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہوں، عزم و ارادے کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہو کہ اپنی ابروؤں کو کپڑوں سے باندھ کر کے میدان قتال میں اپنا سینہ لا کے تلواروں کے سامنے رکھ دے. اسے بہادر کہا جاتا ہے، اسے شجاع کہا جاتا ہے، اسے شجاع کہا جاتا ہے. اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے زیادہ بہادر وہ ہے کہ جو اپنے خواہشات کے اوپر قابو پالے. جناب عباس کے ساتھ بہادری اور شجاعت کا تصور وابستہ ہے. آپ بہتر جانتے ہیں شجاعت اور بہادری کا تصور وابستہ ہے تو وہ تصور نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بہادروں سے وابستہ ہے، بلکہ تصور وہ ہونا چاہیے کہ آقا ابو الفضل عباس ایسے بہادر ہیں کہ جنہوں نے شریعت کی مکمل طور پر پابندی ایسی کی ہے کہ دنیا اگر انہیں معصوم نہیں کہتی تو محفوظ عن الخطا یہ مکمل ہیں. محفوظ عن الخطا. دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسا ہے کہ آپ ہم سے اللہ ان تمام غازی ابو الفضل عباس کے مداحوں کو ان کے در سے جو جس انداز میں جس ضرورت کو لے کے آئے ہیں ان کے در سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں. توجہ فرمائے بس 2-4 منٹ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. غور فرمائے آپ جناب ابو الفضل عباس، غازی عباس، شجاعت، بہادری. آپ اگر مجھ سے 1 کروڑ روپے مانگے تو میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں گا؟ مانگا وہ جائے کہ جو ہمارے پاس ہے. اچھا ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہم اعلان کر رہے ہیں، خدا نخواستہ کسی پہ تن نہیں ہے، ہم آ کر کے اسٹیج پہ اعلان کر کے، آپ تو اعلان اکثر بیشتر سنا کرتے ہیں، اعلان کر کے چلے جاتے ہیں. بیچارے انجمن والے بانیان پریشان ہوتے ہیں، صاحب اتنے لوگ اتنا اعلان کر کے گئے، وہ کہاں گیا؟ حالانکہ یہ نہیں معلوم ان کا اعلان ان کے داہنی میں رہ کر کے ان کے ساتھ واپس چلا گیا ہے. اکثر و بیشتر اعلان ہوتا رہتا ہے مگر ملتا کچھ نہیں ہے. تو اس میں جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہی دے سکتا ہے. بہت سے لوگ ناسمجھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب عباس معصوم تھے. توجہ فرمایا آپ نے، جناب عباس معصوم تھے. بس 2-3 جملے، جناب عباس معصوم تھے، حالانکہ یہ آپ کو دینے کی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں ہے. عصمت وہ منصب ہے جو اللہ دیتا ہے. یا تو یہ کہہ لیجئے کہ آپ اللہ سے زیادہ جناب عباس کو چاہتے ہیں، یا تو یہ سمجھیے کہ ہاں اللہ آپ سے زیادہ غازی کو چاہتا ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ زیادہ چاہتا ہے، اللہ زیادہ پسند کرتا ہے غازی ابو الفضل عباس کو، تو اس نے کیوں عصمت نہیں دی؟ میں ایک توجہ چاہتا ہوں، اس نے کیوں جناب ابو الفضل عباس کو عصمت نہیں دی؟ اس کا راز تو سمجھیں، اس کی وجہ تو سمجھیں. یوں تو ہمارے تمام معصومین جتنے بھی ہیں وہ سب عصمت کے منصب پہ سرفراز ہیں، وہ معصوم ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی، ان سے غلطی نہیں ہوتی. اللہ نے انہیں عصمت دے کر کے بھیجا ہے، وہ معصوم ہیں، غلطی نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی دلیل میں پیش کی جاتی کہ بھائی وہ معصوم ہیں. جیسے آپ کہیں کہ بھائی ان سے غلطی نہیں ہوتی، وہ معصوم ہیں. ہم بھی اگر معصوم ہوتے تو ہم سے بھی غلطی نہیں ہوتی، ہم بھی اگر معصوم ہوتے تو ہم سے بھی غلطی
نہیں ہوتی تو یہ کوئی کمال ان کا نہیں ہے کہ معصوم ہے اور غلطی نہیں ہو رہی. اگر ہمیں بھی عصمت دی جاتی تو ہم بھی غلطی نہ کرتے. مگر توجہ فرمائیں, اللہ کے علم میں یہ تھا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر عصمت دی جائے تب بھی ان کا کردار ایسا ہی رہے گا, اور اگر عصمت نہ دی جائے تب بھی ان کا کردار ایسا ہی رہے گا. کیوں؟ آپ اسے دنوں رات کی مثالوں میں محسوس کر سکتے ہیں. آپ نے کانٹریکٹر کو بلایا, کہا یہ مکان بنانا ہے, کہا کتنا خرچہ ہے, کہا 50 لاکھ, کہا یہ خرچ یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے, اب آپ اسے بنائیے. وہ چلا گیا, بنانا شروع کر دیا. میں نے کہا صاحب آپ نے پیسہ تو دیا ہی نہیں. تو آپ نے بڑے غرور سے کہا مولانا آپ کو نہیں معلوم, ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, میں ان کو خوب جانتا ہوں, پیسہ دوں گا تب بھی اسی شان سے کام کریں گے, نہ دوں گا تب بھی اسی شان سے کام کریں گے. نہیں توجہ فرمایا آپ نے, بھائی پڑھا لکھا مجمع آپ میرے سامنے ہے. پیسہ دوں گا تب بھی اسی شان سے کام کریں گے, نہ دوں گا تب بھی اسی شان سے کام کریں گے. اب آپ سمجھے, اللہ کے علم میں تھا کہ معصومین کو عصمت دی جائے گی تب بھی ویسا ہی کردار رہے گا, عصمت نہ بھی ملے گی تب بھی ویسا ہی کردار رہے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر, ہے یا نہیں؟ تو معصوم مجھے جناب عباس کے پاس سلامت رکھے. واہ جہاں حدیث کے سامنے تعریف ہو رہی ہے کانہ البدر فی لیلۃ تمام ہی و کمال ہی, پیغمبر کا چہرہ اور وہ سب کے سب جو چادر کے نیچے وہ انوار مقدسہ جب سب ایسے چمکنے والے, اور اس میں خاص خصوصیت بنی ہاشم کے چاند کو ہے. تو عزیزو انہیں عصمت کیوں نہیں دی گئی؟ توجہ فرمائیں بھائی, یہ میری آخری بات ہے. معصومین کو عصمت دی گئی, وہ محفوظ ہیں, خطا سے غلطیوں سے محفوظ ہیں. انہیں نہیں دی گئی. تاریخ میں دو ایسی شخصیتیں ہیں, ایک خواتین میں اور ایک مردوں میں. عورتوں میں جناب زینب علیہ مقام کی ذات گرامی ہے, اور مردوں میں غازی ابو الفضل عباس کی ذات گرامی ہے, جنہیں عصمت نہیں ملی. مگر لاکھ تنقید کی نگاہیں رکھنے والے مورخین کوئی ایک خطا بھی ان کی نہ پیش کر سکے کہ کہیں کوئی غلطی, کہیں کوئی خطا ہوئی ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اور ان کا کردار صاف و شفاف ستھرا, بالکل محفوظ عن الخطا کردار ان کا سامنے ہے. توجہ فرمائیں, ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دیتا کہ بھائی ایسا ہے, آپ دلیل تو دے رہے ہیں مگر پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی کو عصمت نہ ملے اس کے باوجود وہ گناہ سے محفوظ رہے. یہ ناممکن ہے پریکٹیکلی, یہ ناممکن ہے پریکٹیکلی. دلیل دینا تو آسان ہے مگر عمل کر کے پیش کرنا بہت مشکل ہے. توجہ چاہتا ہوں, عمل کر کے اسے پیش کر دینا بہت مشکل ہے. تو اللہ نے یہ اہتمام کیا دو شخصیتوں کے ذریعے, ایک کا نام ہے زینب, ایک کا نام ہے عباس. یہ وہ دو کردار ایسے ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کر کے تمام معصومین کی عصمتوں کو بچایا ہے, تمام معصومین کی عصمتوں کو بچایا ہے. کہ دیکھو اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ بغیر عصمت کے جیسا کردار نہیں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے, تو عباس کا کردار دیکھ لینا, زینب کا کردار دیکھ لینا. اب یہ دو ذات ایسی ذات نہیں ہے جنہیں معمولی نگاہوں سے دیکھا جائے, بلکہ عباس اور زینب کی وہ ذات ہے کہ جن کے کاندھوں پر تمام معصومین کی عصمتوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. توجہ فرمایا آپ نے. عصمت نہیں ملی مگر اتنی عصمت کی آغوش ملی ہے, اتنی عصمت کی آغوش ملی ہے کہ غازی ابو الفضل عباس کا کردار ایسا ہے. باپ نے کہا کہو اسنین, بیٹا خاموش ہو گیا, بیٹا خاموش ہو گیا. کہا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ جملہ توجہ فرمائیں, اور ظاہر ہے کہ باپ ہے, اور ایسا باپ کہ جس نے حسنین جیسے معصوم بچوں کی موجودگی میں تمنا کی ہو
توجہ فرمائیں. دیکھیے جب اچھے بچے موجود ہوں پھر بھی تمنا، تب آپ عظمت کردار غازی ابوالفضل عباس سمجھے کہ کتنے عظیم منصب پر ہیں کہ معصوم بچوں کی موجودگی میں تمنا کر رہے ہیں کہ ایک فرزند عطا کر دے. اب آپ غور فرمائیں، اس عباس نے بڑے فخر سے آواز دی کہ جس زبان سے ایک کہہ چکا ہوں اس زبان سے کیسے دوئی کا اقرار کروں. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. اس زبان سے کیسے دوئی کا اقرار کروں. الحمدللہ ہم ایسی شخصیتوں کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ایسی شخصیتوں کی تعریف کرتے ہیں جہاں نقص بالکل نہیں، جہاں کمی کوئی نہیں، جہاں ذرہ برابر کوئی عیب نہیں. یہ تو ظاہر ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم کوئی غازی کے اوپر احسان کر رہے ہیں. یہ ہم غازی کے اوپر یا جتنے بھی صاحبان کمال ہیں ان کی جو تعریف کرتے ہیں تو ان پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے کمال کا اعلان کرتے ہیں. نہیں توجہ فرمایا، آپ اپنے کمال کا اعلان کرتے ہیں. کیسے؟ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ صاحب سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، تو آپ یقین مانیں سب کہیں گے صاحب آپ کے پاس کیسی آنکھیں ہیں کہ سورج چمک رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. سورج کے سارے فضائل سامنے ہیں، پھلوں کو پکاتا ہے، سکون عطا کرتا ہے، جالے میں گرمی پہنچاتا ہے. چاند کے سارے صفات آپ جانتے ہیں، ٹھنڈی اور میٹھی روشنی میں بڑا سکون ملتا ہے، چاند کی چاندی سے سکون ملتا ہے. سب کے الگ الگ فوائد ہیں. آپ آنکھیں رکھتے ہوئے نہ سورج کو سمجھ رہے ہیں نہ چاند کو سمجھ رہے ہیں تو دنیا یہ کہہ دے گی آنکھیں رکھنے سے کیا فائدہ جب ایسے اور سورج اور چاند نہ دکھائی دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہہ دیں گے کہ آپ کا وجود کہیں نہ کہیں ناقص ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو اب آپ یاد رکھیں، ہم غازی ابوالفضل عباس یا جتنے بھی صاحبان کمال کی تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف کر کے ہم ان کے وجود میں اضافہ نہیں کرتے، اپنے کمال کا اعلان کرتے ہیں کہ جو صاحبان کمال ہیں ہم ان کی ستائش کرنا جانتے ہیں، ہم ان کی معرفت جانتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پالنے والے واسطہ ہے غازی ابوالفضل عباس کا. ہم سب بہرحال غموں اور ہم میں مبتلا ہیں. پالنے والے اس غازی کے صدقے میں ہماری پریشانیاں، ہمارے ہم و غم کو دور فرما. معبود ہمیں اس انداز میں غازی عباس کا جشن منانے کا کی توفیق عطا فرما کہ جس سے غازی ابوالفضل عباس خوش ہو جائے. پالنے والے ہمیں اس شجاعت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جسے دین نے، جسے شریعت نے، جسے غازی ابوالفضل عباس نے اپنایا اور پسند کیا ہے. پالنے والے اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما تاکہ ہم سب ان کے حضور میں بیٹھ کے ان کے جد غازی کا جشن منا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مولانا صفدر صاحب قبلہ.